فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35 ہے۔ پارٹ 34 میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے واقعات زندگی، اور ہم نے پچھلی ہی نشست میں جو مولا کے معجزات ہیں ان کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا۔ 10 معجزے پڑھ لیے تھے اور کل تعداد میرا خیال تھا کہ 14 ہے، لیکن ابھی میں نے دیکھا 15 کل معجزات ہیں۔ ہم 11واں معجزہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے غربت دولت میں بدل گئی۔ یہ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ کتاب امالی صدوق میں زہری سے مروی ہے کہ ایک دن ہم امام سجاد علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے موالیوں میں سے ایک شخص آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ، اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جو 400 دینار کا مقروض ہو اور قرض خواہوں کے خوف سے اپنے گھر تک نہ جا سکتا ہو۔ یہ سن کر آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے عرض کیا قبلہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا زہری، کیا مصائب کے وقت ہی نہیں رویا جاتا؟ تو میں نے عرض کیا قبلہ مصائب پر ہی رونا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت کے سبب گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر لکھا ہے کہ کچھ دیر بعد ہم سب وہاں سے اٹھ آئے۔ بعض منافقین نے کہا کہ تعجب ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ ساری کائنات ہمارے تابع فرمان ہے، اور بعض اوقات اپنے کسی محب کے 400 دینار کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ میں پھر دوسرے وقت پھر آیا، میرے بعد وہی شخص بھی آ گیا اور اس نے عرض کیا قبلہ، مجھے اپنی غربت کا بھی افسوس ضرور ہے، لیکن آج صبح جو چند منافقین نے آپ پر اور آپ کے آبا پر تبصرہ کیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اور پھر اس نے وہ سب باتیں بتا دی کہ جو ان منافقین نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا اے بندے خدا، اب اللہ کی طرف سے تیری غربت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ میرا شام کا افطار ہے۔ غلام جو کی 2 خشک روٹیاں اٹھا کر لے آیا۔ آپ نے اسے دیں اور فرمایا کہ لے جا، اللہ نے تیری غربت ختم کر دی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں 2 روٹیاں لے کر باہر نکلا، سوچتا رہا کہ ان 2 روٹیوں سے کیا کروں گا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش باسی مچھلی فروخت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تیری مچھلی باسی ہے اور میری روٹی باسی ہے، 1 روٹی لے لے اور 1 مچھلی دے دے۔ اس نے قبول کر لیا۔ میں نے روٹی دے دی، اس نے مچھلی مجھے دے دی۔ مچھلی لے کر آگے چلا۔ ایک نمک فروش بیٹھا تھا اور نمک خاک آلود تھا، کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس روٹی باسی ہے اور تیرے پاس نمک خاک آلود ہے، کچھ نمک دے دے اور یہ 1 روٹی لے لے۔ اس نے روٹی لے لی اور نمک دے دیا۔ میں گھر آیا، مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 آبدار موتی برآمد ہوئے۔ میں خوش ہو گیا۔ ابھی مچھلی صاف نہیں ہوئی تھی کہ دق الباب ہوا۔ دروازے پر آیا تو نمک والا اور مچھلی والا دونوں کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ روٹیوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کتنے غریب ہیں۔ ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بھی ان روٹیوں سے 1 لقمہ تک نہیں لیتا۔ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے آپ کو مبارک ہو، اور یہ روٹیاں بھی لے لو۔ میں روٹیاں لے کر واپس آیا، وہ دونوں چلے گئے۔ میں روٹیاں رکھ رہا تھا کہ دق الباب ہوا۔ دروازے پر آیا تو امام سجاد علیہ السلام کا غلام آیا تھا۔ اس نے کہا آقا فرما رہے ہیں کہ تیرا کام ہو گیا ہے، میری روٹیاں مجھے واپس کر دے، انہیں میرے سوا کوئی بھی نہ کھا سکے گا۔ وہ روٹیاں اس نے واپس کر دیں۔ پھر ہوا یہ کہ لکھا ہے کہ میں نے وہ 2 موتی اتنی مہنگی قیمت پر بیچے کہ میری نسلوں کی زندگی بھی سنور گئی۔ آئیے اگلے نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے معجزات میں سے معجزہ ہے
وہ ہے ہلکا سا اشارہ اور مدینے کے باسی۔ لکھا ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 7 باب معرفت الانواریہ میں جابر جوفی سے مروی ہے کہ میں نے ایک دن امام سجاد علیہ السلام کے سامنے اموی مظالم کا شکوہ کیا کہ قبلہ اب شیعان آل محمد کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پر سب دختر رسول کے خلاف ہرزہ سرائی، اور پھر لکھا ہے کہ جوانان جنت کے سرداروں کی کردار کشی اور آئے دن شیعوں کو زندان میں ڈالنا اور قتل کرنا ایسا معمول ہو چکا ہے جیسے کہ اسلام بس آل محمد اور شیعان آل محمد کے قتل کرنے کا نام ہے۔ حد ہے کہ شیعوں کو مسجد نبوی میں بلاتے ہیں اور جب شیعہ جمع ہو جائیں تو حضرت علی پر سب و شتم شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ صرف اتنا کہہ دے کہ علی برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا تو بس اس کی شامت آ جاتی ہے۔ ابو ترابی کہہ کر مارتے ہیں، جب خود تھک جاتے ہیں تو گورنر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ پہلے جسمانی اذیت دیتا ہے، پھر زندان میں ڈال دیتا ہے، چند دن بعد قتل کرا دیا جاتا ہے۔ جناب سجاد علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دستے دعا بلند کر کے عرض کیا، بار الہ تو بھی کتنا حلیم ہے، تو مالک ہے، جیسے چاہے تجھے کون روکنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ محمد بیٹے، تو جناب باقر علیہ السلام نے لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے کل صبح مسجد نبوی میں تبرکات انبیاء میں سے صرف ایک تاگا تے الف گاف ہے لے جانا اور اسے انتہائی خفیف سی حرکت دینا۔ بیٹے خیال رکھنا کہ کہیں جھٹکا نہ آ جائے، کرۂ ارض تباہ ہو جائے گا۔ میں دل میں حیران ہوا کہ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ دھاگے کو بڑی معمولی سی حرکت دینا، زیادہ جھٹکا لگنے سے کرۂ ارض تباہ ہو جائے گا۔ میں خاموش ہو کر اٹھ آیا۔ دوسرے دن الصبح پھر گیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر یہ تیرے آنے کا وقت تو نہیں ہے، آج اس وقت کیسے آ گئے؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں تو اس تاگے کا کمال دیکھنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جابر اگر ہمارے اغیار کی اسلاب الف صاد لام الف بے اسلاب میں ہمارے محب اور ہمارے محبوں کی اسلاب میں اغیار نہ ہوتے تو ایک لمحے میں پورے کرۂ ارض کو زیر آب کر دیتا، لیکن ہم اللہ کے وہ محترم بندے ہیں جو قول خدا سے سبقت نہیں کرتے، اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ قبلہ اب آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ذرا سے ان کو عذاب خدا سے مروب کروں۔ میں نے کہا، قبلہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، مسجد نبوی میں سے آپ انہیں کیسے مروب کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اب چل، مسجد میں چلتے ہیں، میں وہاں پر جو بھی کروں گا دیکھ لینا۔ ہم مسجد میں آئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنا خسارہ زمین پر رکھا اور انتہائی مختصر سی دعا مانگی اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آستین سے ایک بڑا باریک سا دھاگا نکالا اور اس سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ ایک سرا مجھے دیا اور فرمایا، خیال رکھنا کہیں ہل نہ جائے، اگر بہت زیادہ ہل گیا تو روئے زمین دھنس جائے گا۔ میں ایک سرا لے کر انتہائی احتیاط سے چلنے لگا۔ چند قدم کے بعد آپ نے فرمایا، اب رک جا۔ میں رک گیا۔ آپ نے اتنی آہستگی سے اسے ہلایا کہ مجھے احساس تک نہ ہوا اور پھر فرمایا کہ اب مجھے دے دے۔ میں نے دھاگا دے دیا اور عرض کی کہ قبلہ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں نہ پوچھ، ذرا مسجد سے باہر نکل کر لوگوں سے پوچھ کے کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ میں باہر نکلا، ہر طرف سے چیخ و پکار اور دہائی تھی، مکان گر رہے تھے، دیواریں ہل رہی تھی، زمین پر زلزلہ تھا اور دھماکے تھے، مکانوں کے گرنے سے گرد و غبار تھا، لوگ گلی کوچوں سے دوڑے چلے آ رہے تھے، ہر شخص کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اٹھو قیامت آ گئی ہے۔ تمام لوگوں کا رخ مسجد کی طرف تھا، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، بھلا کیسے یہ عذاب نہ آئیں، ہم نے نافرمانی الہی کی حد کر دی ہے، ممبر رسول پر وصی رسول کو سب و شتم کیا جاتا ہے اور ہم خاموشی سے سنتے ہیں، فسق و فجار کی انتہا ہو گئی ہے اور ہم خوشی سے بغلیں بجاتے ہیں، خالق کا حق ہے کہ وہ ہمیں جتنا چاہے معذب کرے۔ لکھا ہے کہ پھر لوگ مسجد میں آئے، امام باقر علیہ السلام موجود تھے، کہنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ تباہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، توبہ استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، ظلم و جور ختم کر دو۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بتا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ نہ پوچھیں کیا حال ہے، مجھے تو ترس آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے دل میں ابھی تک
کچھ باقی ہے جس کی وجہ سے تجھے دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترس آ رہا ہے؟ بھلا یہ لوگ قابل ترس ہیں کہ جو اس جرم میں ہمارے شیعوں کا خون مباح سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم سے محبت ہے؟ یہی لوگ حکومت کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے شیعہ ہیں اور میں نے فلاں جگہ ایک شیعہ کو دیکھا ہے، اور پھر اپنی اس اطلاع سے حکمرانان وقت سے تقرب حاصل کرتے ہیں اور ان سے انعام لیتے ہیں۔ بخدا اگر میرے آقا نے مجھے نہ فرمایا ہوتا تو میں ذرا سی زیادہ جنبش دیتا تو پھر دیکھتا تو کہ کیا ہوتا۔ پھر آپ مینارہ اذان پر چڑھے، میں دیکھ رہا تھا لیکن لوگوں کو آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ بڑی ہیبت ناک سی آواز سے فرمایا کہ اے گمراہوں، اے آیات حق کی تکذیب کرنے والوں، لوگوں کو ایسے معلوم ہوا جیسے یہ آواز آسمان سے آ رہی ہے۔ لکھا ہے الامان الامان کہہ کر سجدے میں گر گئے۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، زمین میں زلزلہ شروع ہو گیا اور آپ نے یہ آیت پڑھی، فلما جاء امرنا جعلنا آلہا سا فلہا و مترنا علیہم حجارت۔ سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں عربی کے اعراب نہیں ہے اور بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں نے پڑھ دیا۔ لکھا ہے اور یہاں پہ آیت کے حوالے سے کوئی تفصیلات بھی نہیں ہوتی کہ کون سی آیت ہے اور کون سا مطلب آیت بھی نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی کوئی صورت بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال ہم نے پڑھ لیا۔ لکھا ہے اس آیت کے پڑھنے سے جیسے زلزلے کے جھٹکوں میں اضافہ ہو گیا، عورتیں بچوں کو انگلی کے ساتھ اور بغل میں اٹھا کر باہر نکلی، نہ کسی کو چادر کا ہوش تھا اور نہ پردے کا خیال تھا۔ آپ نے دھاگے کو سمیٹا اور مٹھی میں بند کر لیا، زلزلہ رک گیا۔ آپ مینارہ اذان سے اترے، میرے ہاتھ سے پکڑا اور بیرون مسجد آئے۔ لکھا ہے ہانوت ہے الف نون واو تے، ہانوت حداد کے دروازے پر کھڑے لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آسمانی آواز میں بڑی ہیبت تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد زلزلہ آیا۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ دھاگا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آل موسیٰ و ہارون کے تبرکات میں سے ہے جو اللہ نے ہمارے جد امجد کو عنایت فرمایا تھا۔ ان کے بعد یک بعد دیگرے ہم میں سے ہر حجت خدا کے پاس یہ رہتا ہے۔ لکھا ہے جابر بارگاہ خالق میں ہمارا ایک مقام ہے، اگر ہم نہ ہوتے اللہ ارض و سما، جنت و جہنم، شمس و قمر، خشک و تر، بحر و بر، سہل و جبل، رطب و یابس، اور تلخ و شیریں، پانی و انگوری اور ہجر و شجر میں سے بھی ایک کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا۔ لکھا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نور ذات سے پیدا کیا ہے، کسی بشر کو ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے تمہیں ہماری وجہ سے وجود دیا ہے، ہماری بدولت ہدایت دی ہے، ہم نے تمہیں ذات توحید سے آشنا کیا ہے۔ ہمارے احکام کی اطاعت کرو، ہمارے منع کرنے پر رک جاؤ، ہماری کوئی بات بھی سنو تو اس کو رد نہ کرو۔ جو کچھ تمہیں ہمارے متعلق سنایا جاتا ہے ہم اس سے اعلیٰ اور رفع، اجل اور اکرم ہیں۔ ہمارے جن حالات کو سمجھ لو انہیں مان لو، اور جن کو نہ سمجھ سکو ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر دو۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ میں نے دیکھا کہ امیر مدینہ لوگوں کی وافر تعداد کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آؤ ہم منت کریں، وہ دعا کریں تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ جب امیر مدینہ نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نانا کی امت ہے اور آپ کے نانا کا شہر ہے، ترس فرمائیں، اپنے بابا سے ہماری طرف سے درخواست کریں کہ مسجد نبوی میں چل کر دعا فرمائیں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بارگاہ خالق میں اپنے ظالمانہ اعمال سے توبہ کرو، اپنی تسکین نفس کے لیے بندگان خدا کا خون نہ بہاؤ، فسق و فجار چھوڑ دو اور خداوند عالم یہ مصیبت تم سے ٹال دے گا۔ جب ہم امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ جابر لوگوں کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا قبلہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ تو جب دن چڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ اس وقت تو ہر طرف دہائی مچی ہوئی ہے، ہر گھر سے گریا و بکا کی آواز بلند ہے۔ لکھا ہے امیر مدینہ آپ سے درخواست کرنے آ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں چل کر دعا کریں تاکہ یہ مصیبت ٹل
جائے؟ آپ نے فرمایا جابر جن آیات خدا کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ آیات ہماری ولایت آیات الہیہ سے ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ حمد خدا ہے کہ اس نے مجھے آپ کی معرفت کی توفیق بخشی ہے کہ میں آپ سے محبت اور آپ کے اعداء سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ آپ نے فرمایا کہ جابر کیا تجھے معلوم ہے کہ معرفت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا حضور آپ فرمائیں تاکہ میں آشنا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اولاد اسبات توحید معرفت ہے، ثانیاً معافی سے آشنائی معرفت ہے، ثالثاً ابواب سے تعارف معرفت ہے، رابعاً امام حق کی پہچان معرفت ہے، خامساً ارکان کا جاننا معرفت ہے، سادساً نقبہ نون قاف بے الف حمزہ نقبہ کا علم معرفت ہے، اور سابعاً نجبہ شناسی معرفت ہے، نون جیم بے الف حمزہ۔ لکھا جابر اسبات توحید یہ ہے کہ انسان خالق کو اس طرح مانے جس طرح اس نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور وہ ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہے لیکن کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ لطیف خبیر اور غیب باطنی ہے۔ لکھا ہے معرفت معانی ہماری معرفت ہے، ہم معانی خالق اور ظاہر باری ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے نور ذات سے خلق فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے تمام امور ہمارے سپرد کیے ہیں۔ اذن خالق سے جو چاہیں ہم کریں، ہم جب چاہیں اللہ چاہتا ہے، ہم جب ارادہ کریں اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق پر نگران مقرر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے خیال کے مطابق کتنی تعداد ہوگی؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک شہر میں 100-200 ہوں گے، بلکہ 1000 میں 200 ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں جابر جنہیں تو اپنا سمجھتا ہے ان کی اکثریت تیری نہیں ہے، ان کی اکثریت مقصر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مقصر کون؟ تو آپ نے فرمایا مقصر وہ ہیں کہ جو معرفت ائمہ میں تقصیر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے فرض کردہ معرفت امر و روح سے جاہل ہیں، وہ مقصر ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ روح کی معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معرفت روح یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ نے تمام معاملات روح کو تفویض کر رکھے ہیں۔ روح اذن خدا سے خلق کرتا ہے، روح اذن خدا سے خلق کرتا ہے، یہی جملہ ہے، میں نے اس لیے دہرایا۔ پھر لکھا ہے روح اذن خدا سے زندہ کرتا ہے، پھر لکھا ہے روح اذن خدا سے علم غیب جانتا ہے، روح اذن خدا سے ما کان و ما یکون جانتا ہے۔ اللہ جس کو اس روح سے نواز دے وہ ناقص نہیں کامل ہوتا ہے، اور اذن خدا سے جو چاہے کر سکتا ہے، ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اذن خدا سے جب چاہے آسمان پر جائے اور جب چاہے زمین پر نازل ہو۔ میں نے عرض کیا حضور اس کا مقصد تو یہ ہے کہ شیعہ کی اکثریت مقصر ہے؟ مجھے تو اپنے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں جابر تو ایسے افراد کو نہیں جانتا لیکن میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پاس آتے ہیں اور اسرار کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور فلاں اور اس کے ساتھی تو یقیناً انہی اوصاف کے حامل ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا کل انہیں بلا لانا، تو میں دوسرے دن صبح انہیں اپنے ساتھ لایا۔ آپ نے فرمایا جابر ان میں بھی کافی خاصی کمی ہے۔ پھر آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو ارادہ کرے ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک کا محاسبہ کر سکتا ہے اور اس کا کوئی بھی محاسبہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کیا قبلہ ہمارا ایمان یہی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ سب ارباب معرفت ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر جلدی نہ کر، ذرا ان سے پوچھ کہ امام سجاد علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کی شکل میں اور امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کی شکل میں ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے یہی سوال کیا، وہ سب خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی ان میں
کافی خامی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے، بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، ہمیں یہ علم نہیں، آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے امام باقر علیہ السلام کی طرف دیکھ کر ان سے فرمایا کہ یہ کون ہے بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا فرزند محمد باقر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا آپ علی ابن حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا کہ جسے ہم میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ ہم نے دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام بن گئے تھے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، میں باقر علیہ السلام ہوں اور باقر علیہ السلام میں ہیں، یہ قدرت خدا ہے۔ میں علی ہوں اور علی میں ہوں۔ لکھا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہم سب ایک نور سے ہیں اور ہماری روح امر اللہ ہے۔ خبردار کسی مقصر کو اس واقعے سے مطلع نہ کرنا، وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ جو کہ ہم 30 نمبر پہ جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنات کی خدمت۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مقام اسفان عین سین فے الف نون اسفان میں قیام کیا۔ آپ کے غلاموں نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا۔ آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ یہاں سے خیمہ اٹھا کر کسی دوسری جگہ لگاؤ، یہاں ہمارے جنات موالی رہتے ہیں، ان کی جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ غلاموں نے یہاں پر خیمہ کھڑا کرنا چاہا تو ایک آواز آئی، آقا اب آپ یہی قیام فرمائیں، ہم سمٹ گئے ہیں، ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں۔ جب غلاموں نے ادھر ادھر دیکھا تو بولنے والا کوئی نظر نہ آیا، البتہ خیمے کے باہر مختلف قسم کے میوہ جات سے پر 2 تشت رکھے تھے۔ آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اٹھا لاؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسرے احباب کو بھی دے دو۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ 14 نمبر پہ ہے علم غیب۔ کتاب بصائر میں عبداللہ ابن عطا عین تو الف عطا تمیمی سے مروی ہے کہ ایک دن میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز ہمارے قریب سے گزرا، بڑا معروف تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ دیکھ لے، یہ جوان حکمران ہو کر مرے گا۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ فاسق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تھوڑا عرصہ تک حکومت کرے گا، جب مرے گا تو اہل ارض اس کے لیے استغفار کریں گے اور اہل سما اس سے تبرہ کریں گے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ عبد الملک کو خط، یہ بھی ایک معجزے کی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کو لکھا کہ علی بن حسین علیہ السلام کو قتل کرا دے۔ جواب میں عبد الملک نے لکھا کہ خبردار، علی علیہ السلام تو علی رہا، کسی بھی ہاشمی کے خون سے ہاتھ مت رنگنا۔ آل ابو سفیان کا حشر دیکھ لے، ان کی حکومت بنی ہاشم کے خون کے بعد کتنا عرصہ چلی ہے۔ جس وقت عبد الملک کو خط روانہ کیا اسی وقت امام سجاد علیہ السلام کا خط عبد الملک کو ملا اور آپ نے لکھا تھا کہ بنی ہاشم کے خون نہ کرنے کے حکم دینے کا شکریہ، تیری یہ احتیاط اگر اسی طرح رہی تو تیری حکومت کا زمانہ طویل اور تیری زندگی دراز ہوگی۔ لکھا ہے عبد الملک حیرت سے انگشت حیرت کاٹنے لگا کہ ابھی حجاج کا خط آیا ہے، میرے اور حجاج کے سوا کسی کو اس تحریر کا علم نہیں ہے، تو پھر سجاد کو کیسے پتہ چل گیا؟ سامعین، یہاں پر ہمارے جو ہم پڑھ رہے تھے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے معجزات، وہ ہم نے آغاز کیا تھا پچھلی نشست میں، وہ اب ہم مکمل کر چکے صفحہ نمبر 424 پر، اور اسی صفحے پر ہم اگلی ہیڈنگ جو بڑی ہیڈنگ ہے وہ ہے مکارم اخلاق، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اس حوالے سے سب ہیڈنگ ہے عبادت۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ سید ابن کلثوم سے مروی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے عبادت حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر فرمایا آل محمد میں سے اگر مقام عبادت میں کسی نے عبادت امیر المومنین کو پر کیا ہے تو وہ صرف علی ابن حسین علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد آپ کے پاس گئے، ان کا رنگ خوف خدا سے زرد، ان کی آنکھیں گریے سے سرخ اور پیشانی سجدوں سے متورم تھی اور ٹانگیں لرزاں اور پاؤں سوجے ہوئے دیکھے تو بے ساختہ رو پڑے۔ آپ میرے والد کے گریے کا سبب جان گئے، فرمایا بیٹے ذرا صحف
ذرا سواد صحف آئمہ میں سے امیر المومنین کا صحیفہ عبادت اٹھا لا۔ میرے والد جب صحیفہ امیر المومنین علیہ السلام اٹھا کر لے گئے تو فرمایا کہ ذرا پڑھو۔ لکھا ہے کہ جب میرے والد نے حضرت علی علیہ السلام کی عبادت پڑھی تو سر بھر کے فرمانے لگے، بیٹے بھلا بتا، ہے کوئی جو عبادت امیر المومنین علیہ السلام تک جچ سکے؟ میری عبادت کیا ہے جس پر تم تڑپتے ہو؟ اور اسی ارشاد مفید میں زرارہ ابن عین الف عین یہ نون سے مروی ہے کہ ایک رات امام سجاد علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا کہ دنیا سے کنارہ کشی اور آخرت میں دلچسپی لینے والے کہاں ہیں؟ جنت البقیع کے ایک گوشے سے جواب ملا کہ اس وقت تو صرف زین العابدین علیہ السلام علی ابن حسین علیہ السلام ہے۔ اور اب آئیے سامعین، عبادت کے حوالے سے پڑھنے کے بعد اگلی سب ہیڈنگ ہے مساکین پروری۔ لکھا ہے کتاب ارشاد مفید ہی میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام رات کے وقت رقم، کھانا اور لکڑیاں اپنی پشت پر اٹھا کے جاتے اور مساکین کے دروازوں پر جا کر دستک دیتے، منہ لپیٹا ہوتا تھا۔ جو بھی دروازے پر آتا اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے دے دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور مساکین کا وہ سلسلہ رک گیا تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ ہماری خبرگیری کرنے والا اسیر شام فرزند شبیر علیہ السلام تھا۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ سب ہیڈنگ غیبت کرنے والے، اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزرے تھے کہ چند لوگ آپ کی غیبت کر رہے تھے۔ آپ رکے اور فرمایا کہ جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اگر سچ ہے تو دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر غلط ہے تو اللہ آپ لوگوں کو معاف فرمائے۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ کی طرف، طالب علم۔ تفصیلات اس حوالے سے یہ ہیں کہ جب کبھی کوئی طالب علم آپ کے پاس آتا تو آپ کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہتے اور فرماتے کہ تمہاری وصیت تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جب کوئی طالب علم گھر سے بغرض تعلیم نکلتا ہے تو روئے ارض پر جہاں بھی قدم رکھتا ہے زمین کا وہ حصہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی سب ہیڈنگ کثرت غم۔ اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ آپ کی شدت غم کا یہ عالم تھا کہ کسی وقت بھی آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے عرض کیا، قبلہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اسے علم تھا کہ وہ زندہ ہے مگر اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میں اپنے 27 اہل بیت کے لاشیں گرم ریت پر دیکھ کے آیا ہوں جن میں سے ہر ایک فخر یوسف تھا۔ بھلا میرا گریہ کب ختم ہو سکتا ہے؟ اور اب آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ ہے جناب جابر کی درخواست۔ لکھا ہے کتاب بہار میں مروی ہے کہ جناب فاطمہ بنت علی علیہ السلام نے جب جناب سجاد علیہ السلام کی کثرت عبادت کو دیکھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر کو بلا بھیجا۔ جب جناب جابر آئے تو بی بی نے فرمایا، چچا جابر، آپ کو معلوم ہے کہ کربلا سے ہمارا بچا ہوا تمام اثاثہ صرف یہی میرا ایک بھتیجا علی ابن حسین علیہ السلام ہے، یہی ہمارا سہارا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اور اس کی کثرت عبادت کا یہ حال ہے کہ نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو کھاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے اسے عرض کریں کہ عبادت کو ذرا کم کر دے۔ تو جناب جابر آئے۔ دروازے پر چند ہاشمی نوخیز کھڑے ہوئے تھے۔ امام باقر علیہ السلام بھی انہی میں تھے۔ جناب جابر نے ہر بچے کو غور سے دیکھا۔ جب امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو قریب بلا کر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب امام باقر علیہ السلام نے بتایا کہ محمد ابن علی ابن حسین علیہ السلام۔ تو جناب جابر رو دیے، آگے بڑھے، امام باقر علیہ السلام کے سینے سے قمیص کا بٹن کھولا، سینے کا بوسہ لیا اور پھر رخسارہ سینے پر رکھ دیا اور عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی وہ محمد ابن علی علیہ السلام ہیں کہ جن کا سلام میں لیے پھرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے آپ کے جد امجد فخر انبیاء کے حکم سے کیا ہے، وہ آپ کو سلام دیتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جابر نے عرض کیا، میں حجت خدا آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جناب باقر علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی، وہ تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹے، یہ تیرے دادا کے مقرب ترین صحابہ سے ہیں اور چند اسرار نبوت کے حامل ہیں۔
اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ جناب جابر اندر آ گئے۔ دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام محراب عبادت میں تھے۔ جناب جابر کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی مسند خالی کی، جناب جابر کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ جناب جابر نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آل محمد میں سے صرف آپ تنہا بچے ہیں۔ کربلا کی مصیبت زدہ مستورات کا واحد سہارا آپ ہیں۔ خدا نخواست تو آپ کو کچھ ہو گیا تو ان کا سہارا کون ہوگا؟ میں تو صرف اتنی سی درخواست کے لے کر آیا ہوں کہ آپ عبادت کو ذرا کم کر دیں۔ جنت آپ کی ہی ہے، آپ کی سفارش سے آپ کے محب داخلے جنت ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ میرے اہل بیت کا سہارا وہی ہے جو میرا سہارا ہے، اور وہ میرا خالق اکبر ہے۔ سہارے بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتا۔ میں کیا عبادت کرتا ہوں؟ آپ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کی عبادت دیکھی ہے؟ آپ انصاف سے بتائیں کہ کیا میری عبادت ان سے بڑھ کر ہے؟ تو جناب جابر خاموش ہو گئے اور عرض کیا، اللہ اپنی خلافت انہی کے سپرد کرتا ہے جو اس کے بلبوتے پر آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہار کتاب میں اسمتی الف صاد میم تے چھوٹی سے مروی ہے کہ ایک رات میں طواف بیت اللہ کر رہا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس نے غلاف کعبہ پکڑ رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگ سو گئے، ستارے مان پڑ گئے، تو حی و قیوم بادشاہ ہے، شاہان دنیا نے اپنے دروازے بند کر کے پہرے دار لگا دیے ہیں، لیکن سائلین کے لیے تیرا دروازہ کھلا ہے۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پر نگاہ رحمت کرے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ علی ابن حسین علیہ السلام ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے، یعنی کہ سب ہیڈنگ لکھا ہے شاعری۔ تو تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کتاب ارشاد مفید میں ابراہیم ابن علی سے مروی ہے کہ 1 سال میں حج کو آ رہا تھا، صحرا میں نے ایک 7 یا 8 برس کا تنہا بچہ دیکھا، نہ اس کے پاس زادے راہ، نہ سواری اور نہ کوئی قافلہ۔ میں حیران ہوا اور پوچھا کہ بچے، یہ اتنا بڑا صحرا تو نے کسی کے ساتھ عبور کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ جسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو اسے اور کسی ساتھی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ میری نگاہ میں بچے کی عظمت آ گئی۔ میں نے کہا، تیرے پاس زادے راہ اور سواری بھی نہیں؟ بچے نے کہا، تقویٰ میرا زاد راہ ہے اور میری ٹانگیں میری سواری ہے۔ بچے کی عظمت میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ بچے نے کہا، بنی عبد المطلب سے ہوں۔ میں نے کہا، ذرا مزید وضاحت کر۔ تو بچے نے کہا، ہاشمی ہوں۔ میں نے کہا، اور وضاحت کر۔ بچے نے کہا، علوی و فاطمی ہوں۔ تو میں نے کہا، کبھی شعر بھی کہے ہیں؟ بچے نے کہا، کبھی کبھی کہہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، چند اشعار تو سنا۔ تو اس نے یہ شعر سنایا۔ سامعین، یہاں پر اشعار عربی میں ہیں تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حوض کوثر پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہم کچھ لوگوں کو پرے دھکیلیں گے اور کچھ آنے والوں کو سیراب کریں گے۔ جو بھی کامیاب ہوگا ہماری بدولت ہوگا، جس کا زاد راہ ہماری محبت ہوگی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، جو ہمیں خوش رکھے گا اسے ہماری طرف سے بھی مسرت ہی ملے گی، جس نے ہمیں غمزدہ کیا اس کی ولادت میں غلطی ہوگی، جو ہمارے حق کا غاصب ہوگا کہاں تک دوڑے گا، قیامت کا دن اس کی آخری وعدہ گاہ ہوگی۔ یہاں پر سامعین و اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ بیت اللہ کے دوران طواف مجھے نظر آ گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ علی ابن حسین علیہ السلام ہے۔ آئیے سامعین، اس کو بھی ہم نے مکمل کیا اور اب اگلی سب ہیڈنگ ہے عفو و درگزر۔ لکھا ہے کتاب ارشاد مفید میں محمد ابن جعفر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے عقیدت مندوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کو سب و شتم کرنے لگا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے اسے جواب دینا چاہا لیکن آپ نے سختی سے منع کر دیا اور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا اور وہ تھک گیا تو خود بخود خاموش ہو کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے معتقدین سے فرمایا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے تم نے سن لیا ہے۔ سب نے عرض کیا، قبلہ
کیا سن لیا ہے؟ اگر آپ خود اسے جواب نہیں دینا چاہتے تھے تو کم از کم ہمیں تو نہ روکا ہوتا، ہمیں اسے اچھی طرح سبق سکھا کر واپس بھیجتے تاکہ پھر کسی کو ضرورت نہ ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا چلو اس کے گھر جس طرح اس نے مجھے آ کر میرے گھر سب و شتم کیا ہے، اسی طرح میں اسے اس کے گھر جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا قبلہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہ اپنے ہی گھر گیا ہے اور کہیں نہیں گیا۔ آپ کے تمام عقیدت مندوں کو نے خوش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ آپ کے تمام عقیدت مند خوش ہو کر کھڑے ہو گئے کہ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ انہیں لے کر ساتھ آئے اور اس شخص کے دروازے پر دق الباب کیا۔ جب وہ باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ آپ اپنے تمام عقیدت مندوں کے ساتھ آئے ہیں تو وہ گھبرا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ آپ مجھے جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا، جو کچھ آپ نے میرے متعلق کہا ہے اگر واقعاً درست ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر وہ غلط ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تمام عقیدت مندوں کے منہ لٹک گئے، لیکن وہ شخص آیا، آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور عرض کیا کہ آپ واقعاً فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے بےہودہ گوئی کی ہے، آئندہ انشاءاللہ کم از کم مجھ سے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ آئیے اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب امالی صدوق میں مروی ہے کہ زہری سے کسی نے پوچھا کہ کیا تو نے علی ابن حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو زہری نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیسے ہیں وہ؟ تو زہری نے کہا کہ ہر شخص دل میں اس کا دوست ہے اور ظاہر میں اس کا دشمن ہے۔ سائل نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو زہری نے کہا کہ میں نے جسے بھی محب سجاد علیہ السلام دیکھا ہے وہ اس کے فضائل کی وجہ سے اس کا حاسد ہے، اور جسے بھی دشمن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا ہے وہ اس کی مدارت کی وجہ سے ظاہر میں اسی سے مدارات کرنے پر مجبور ہے۔ امام صادق لکھا ہے امام صدوق سواد دال وقاف میں عبدالعزیز ابن حازم سے مروی ہے کہ میں نے بنی ہاشم میں علی ابن حسین علیہ السلام سے کسی کو افضل نہیں دیکھا۔ شب و روز میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ شب و روز میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب بہار میں زہری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ عبد الملک ابن مروان کے پاس گیا۔ جب عبد الملک نے آپ کا بہت احترام کیا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، جب عبد الملک نے آپ کی پیشانی پر سجدے کے آثار دیکھے تو کہنے لگا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل بیت سے ہیں کہ جنہیں وارث جنت بنایا گیا ہے، تو پھر کس لیے آپ اس قدر مشقت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی چیز تو ہماری مشقت کا سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں اس اہل بیت سے بتایا ہے کہ جو وارث جنت ہیں۔ بھلا خود انصاف کر کہ کیا اللہ کی اس نعمت کا شکریہ میری عبادت سے ہو سکتا ہے، جبکہ توفیق عبادت بھی اسی کی بخشی ہوتی ہے۔ بخدا اگر میرے اعضاء اور عبادت خدا میں سڑ جائیں تو پھر بھی میں اللہ کی اس نعمت کے عوض شکریہ کو کم ہی سمجھوں گا۔ اگر مجھ پر عوام و خاص کے حقوق نہ ہوتے تو مجھے کوئی شخص کسی بھی وقت محراب عبادت سے باہر نہ دیکھتا، اور میری خواہش ہوتی کہ میری روح محراب عبادت ہی میں قفس عنصری کو چھوڑ کر چلی جائے۔ اب آئیے سامعین، آخری ہیڈنگ ہے آپ کی شہادت۔ لکھا ہے کہ چونکہ اموی دور تھا اور مورخ بھی اموی دسترخوان کے پلے ہوئے تھے، اس لیے آج تک اس تفصیل اور کیفیت کا علم نہ ہو سکا کہ اس بے ضرر درد رسیدہ اور عابد شب زندہ دار امام کو کیسے شہید کیا گیا اور زہر کس کے ذریعے بھیجا گیا۔ صرف یہی مسلم ہے کہ حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر سے شہید کر دیا۔ اور آئیے مزید تفصیلات پڑھتے ہیں۔ یوم شہادت خمیس، تاریخ شہادت 25 محرم، سن شہادت سن 95، کل عمر ہے 57 برس، اور واقع کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہے۔ آپ کی اولاد کے حوالے سے 10 نام ہیں: محمد باقر، عبداللہ، حسین اکبر، زید، قاسم،
حسین اصغر، عبد الرحمن، سلیمان اور محمد اصغر۔ بیٹیوں کے حوالے سے 6 بیٹیوں کے نام ہیں: ختیجہ، فاطمہ، انیہ، غنیہ غین نون یہ ہے، ام کلثوم، ام الحسن اور ام البنین۔ اب یہاں پر سلسلہ نسل کے حوالے سے کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ عبداللہ کا فرزند محمد، محمد سے اسماعیل، اسماعیل سے محمد ابن اسماعیل اور حسین ابن اسماعیل۔ دوسرے نمبر پہ ہے قاسم سے علی ابن قاسم اور محمد ابن قاسم، علی ابن قاسم سے حسن ابن علی، قاسم ابن علی، عمرو ابن علی اور محمد ابن علی اور پھر محمد ابن قاسم۔ حسین ابن محمد کوفے میں رہے، قاسم ابن محمد طبرستان میں آئے اور ان کی اولاد یہاں سے آگے بڑھی، عمرو اور جعفر کی اولاد خراسان میں بڑھی۔ تیسرے نمبر پہ جناب زید ابن علی کی اولاد میں سے 3 فرزندوں سے سلسلہ نسل چلا، عیسیٰ ابن زید سے، محمد ابن زید سے اور حسین ابن زید سے ہے۔ حسین ابن زید سے یحییٰ ابن حسین، علی ابن حسین، حسین ابن حسین، قاسم ابن حسین، محمد ابن حسین، اسحاق ابن حسین اور عبداللہ ابن حسین۔ محمد ابن زید سے جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد سے محمد ابن صغیر، احمد ابن جعفر اور قاسم ابن جعفر۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے عبداللہ ابن حسین، عبداللہ ابن حسین، علی ابن حسین، نہیں پہلے عبداللہ ہے اور پھر عبید اللہ ابن حسین، پھر علی ابن حسین، سلیمان ابن حسین اور حسن ابن حسین سے سلسلہ نسب آگے چلا۔ عبداللہ ابن حسین سے علی ابن عبید اللہ، محمد ابن عبید اللہ، جعفر ابن عبید اللہ، حمزہ ابن عبید اللہ اور یحییٰ ابن عبید اللہ۔ عبداللہ ابن حسین سے جعفر ابن حسین، جعفر ابن حسین سے محمد ابن جعفر اور محمد ابن جعفر سے اسماعیل منقدی ابن محمد، احمد منقدی ابن محمد۔ آخری لائنیں ہیں کہ علی ابن حسین علیہ السلام، اصغر عیسیٰ ابن علی علیہ السلام، احمد ابن علی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اور محمد ابن علی علیہ السلام۔ محمد باقر علیہ السلام سے جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر اولاد کے جن کا تذکرہ اولاد امام محمد باقر علیہ السلام میں آئے گا انشاءاللہ۔ مورخین کو امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے مذکورہ 5 بیٹیوں کے علاوہ اور کسی بیٹے سے سلسلہ نسل کی افزائش نہیں مل سکی، اللہ عالم۔ سامعین، یہاں پر سید الساجدین امام زین العابدین کے حوالے سے جو کچھ تفصیلات اس کتاب میں تھی وہ ہم نے مکمل کر لیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔